مختلف محکمہ جات سے اور سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حسب مراتب قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت سوسائٹی کا اور سماج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ نشہ ہے۔ انسان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، کوئی آپ کی جان کا دشمن ہے، کوئی آپ کے مال کا دشمن ہے، کوئی آپ کی دنیا کا دشمن ہے، کوئی آپ کے مذہب کا دشمن ہے، کوئی آپ کے ترقی کا دشمن ہے۔ لیکن نشہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بیک وقت جو ہے پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اور اس کو میں تھوڑا سا کھول کر کے بیان کروں گا۔ انسان کے کچھ بنیادی جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ ہر انسان کی جان کا تحفظ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ مذہب بھی یہی کہتا ہے، انسانی جو حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی انسان کی جان کا تحفظ اس کا حق ہے، اس کے مال کا تحفظ یہ اس کا حق ہے، اس کی کوئی سوچ ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی مذہب ہے تو اس کا حق ہے۔ جمہوری ملکوں کے اندر آپ آپ کو حق ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی عزت کا تحفظ آپ کا حق ہے، آپ کی نسل کا تحفظ یہ آپ کا حق ہے۔ اور دنیا کے وہ مذاہب جو یہ مانتے ہیں، اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو اس زندگی کی کامیابی بھی اس کا حق ہے۔ نشہ اتنا برا انسانیت کا دشمن ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہے وہ آپ کی اپنی جان کا دشمن ہے۔ یعنی دشمنی آدمی کسی کی بھی کرے تو بری ہے، لیکن کتنا بدترین ہے وہ انسان جو اپنا بھی دشمن ہو۔ نشہ جو ہے وہ انسان کا سب سے پہلے اپنا دشمن ہے، اور اس دشمنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ صحت کا دشمن ہے، دوسری وہ مطلقاً جان کا بھی دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بچے، جو افراد نشے کی لت کے اندر پڑ جاتے ہیں وہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں کا وہ مجموعہ بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وومین اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور یہ بڑا المیہ ہے، بڑا حادثہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے کہ اب ہماری اس سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ وومین بھی جو ہے اس کا کاروبار کر رہی ہیں، اور وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کے استعمال کے اندر کوئی عورت ہو تو ماہرین جسم انسانی لکھتے ہیں کہ ایسی عورت کے بچے ذہنی طور پر کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ پھر انسان کو اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، خالق نے بہت کچھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ان سب مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ اور انسان کیوں سب مخلوق سے اچھا ہے؟ کہ انسان کو عقل ہے۔ ایک انسان اپنی عقل کے ذریعے اقتدار حاصل کرتا ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے جو ہے مال کماتا ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے عزت کماتا ہے۔ نشہ عقل کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے نشہ جو ہے عقل کا کہ نشہ کرنے والے کو بعض اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پانی ہے یا پیشاب ہے۔ ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری سسٹر ہے، مدر ہے، وائف ہے۔ عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتی،
اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا نشہ کرنے کے بعد کہ میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں ہوں یا گندی نالی کے اندر پڑا ہوا ہوں. یہ اتنا گندا اور گھناؤنا جو ہے وہ جرم ہے کہ میں کہتا ہوں اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے. بہت سارے جرائم ہیں دنیا کے اندر، لیکن نشہ ایک ایسا جرم ہے جو پہلے انسان کو جسمانی طور پر ختم کر دیتا ہے، پھر مذہبی طور پر بھی، چونکہ ہم سب مذہب کو ماننے والے، چاہے کسی بھی مذہب کو مانے. جب ایک آدمی نشے کے اندر ہوتا ہے، وہ اگر ہندو برادری سے تعلق رکھا ہوگا وہ مسجد میں جا کر سجدہ کرے گا، اور اگر وہ مسلمان ہوگا وہ بدھ کو جا کر سجدہ کرے گا، اس کو اس وقت کوئی شعور نہیں ہوتا. تو گویا وہ مذہب کا بھی نہیں دشمن ہے، نشہ جان کا بھی دشمن ہے. اور مال کا تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ مال جو آبا و اجداد نے محنتوں سے کمایا ہوتا ہے، وہ چیز کہ جس کی قیمت 100 روپے ہے، اس کی جب اس کو عادت ہو جاتی ہے تو اسی 100 روپے کی چیز کو وہ 10,000 میں خریدتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں باپ اگر اس کو پیسہ نہیں دیتے تو بعض اوقات ایسے واقعی قریب میں پیش آئے ہماری ریاست کے اندر، یوٹی جموں کشمیر کے اندر پیش آئے کہ جب نشے کی ضرورت پڑی اور ماں سے پیسہ مانگا اور ماں نے نہیں دیا تو اس نے ماں کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا. تو وہ دولت جو ماں باپ بڑی محنتوں سے بناتے، دھیرے 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 کر کے وہ ساری دولت جو ہے وہ نیلام ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہی اور بربادی کے حوالے ہو جاتی ہے. اور پھر نشہ کرنے والا نوجوان اپنی عزتوں کا دشمن ہوتا ہے. دیکھیے مجھے کہنے میں کوئی ایسی بات نہیں، اگرچہ ہمارے بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن یہ سبق آموز باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شاید ہم خود اس جرم کی جتنی سختی ہے اس کی شدت کو ہم نہیں سمجھ سکے، اس لیے ہم اور بہت سارے جرائم کو روکنے پر فوکس کرتے ہیں، لیکن اس پر برا تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے روکنے کے لیے جتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اتنی ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کی 100% برائی کو نہیں سمجھ سکتے. اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک عربی رائٹر نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس کا عنوان اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے لکھا کاش وہاں میں نہ رکتا. تھوڑا سا شعر لمبا ہو جائے لیکن سبق آموز ہوگا آپ کے لیے. یہ عربی رائٹر لکھتا ہے کہ ایک جس طرح نوجوان شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، بظاہر ہے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کی اور اگر کسی ادارے میں ہے تو اس کے ادارے کے باس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر نظر رکھے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم روزانہ بیٹھتے تھے دوست شام کو، اور پھر 10 بجے 11 بجے ایک ٹائم متعین تھا، اس ٹائم میں ہم اپنے گھر واپس جاتے تھے. اور ہمیں ہوتا تھا، وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اب آفس سے میرے والد صاحب آ رہے ہوں گے، بہت ساری جگہ رات تک کمپنیوں میں کام ہوتے ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے ساری دنیا میں، تو اس سے پہلے وہ بچہ گھر پہنچ جاتا تھا. تو ایک دن جب دوست بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ میرا ٹائم ہو گیا، میرے والد صاحب آ رہے ہوں گے، میں جا رہا ہوں. تو ایک دوست نے کہا نہیں یار بیٹھو، ابھی چلے جاؤ گے. تو تھوڑی کہا کچھ اور آج جو ہے ہم نے پینے کے لیے انتظام کیا ہے. کچھ دیر کے بعد جو ہے اس نے ایک نوجوان اٹھا اور دوستوں کو کچھ پینے کے لیے دیا، اس کو بھی دیا. اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی ایک ایس پی صاحب نے مجھے بتایا ان کو خود یہ حادثہ پیش آیا اور چیخ اٹھے جو ہے اس کے اوپر. حالانکہ لوگ چھپاتے ہیں ایسی باتوں کو، انہوں نے کہا میں نہیں چھپاؤں گا، ٹھیک ہے چلو اور تو بچے، میرا بھانجا نہیں بچا، اور لوگ تو بچے اس سے حادثے سے. اور اچھی بات یہ ہوتی ہے جرائم سارے چھپانے کے نہیں ہوتے، کبھی چھپانے کی وجہ سے جرائم بڑھتے ہیں، درگزر کرنے کی وجہ سے جرائم بڑھتے ہیں. بعض جگہوں پر آدمی کو جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے. تو ابھی تو اس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پہلے جو ہے 2-4 ڈوزیں مفت میں دی جاتی کہ یہ لو، پھر وہ عادی بن جاتا ہے اور پھر ماشاءاللہ اس سے کتنے گنا جو ہے وہ زیادہ. تو اس نوجوان نے کہا کہ دوستوں نے کچھ پینے کو دے دیا، ہم نے دوست سمجھ کر پی لیا. اور پینے کے کچھ دیر کے بعد بس مستی چڑھی، کہا کچھ اور دے دو، پھر کیا اور پیو. پھر وہ اتر گیا نشہ
اور کچھ دیر سے وہ گھر پہنچ گئے. اب جب دوسرے دن آئے تو اب ادھر سے جو ہے فرمائش کی, کہا بھائی وہ کل کیا چیز پلائی تم نے, بڑا مزہ آیا جو ہے. انہوں نے کہا تو بہت اچھا. پھر جب معاملہ آگے بڑھا اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری بہن کو مجھے پتہ چل گیا, اور اس سے پہلے اس مضمون میں وہ نوجوان اپنے کچھ گھریلو حالات بھی بتاتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ ملازم ہیں, ہمارا اچھا مکان تھا اور ہم 2 بھائی تھے, ایک بہن تھی, اور تینوں نے اپنے کچھ ٹارگیٹ متعین کیے ہوئے تھے کہ میں یہ بنوں گا, اس نے میں یہ بنوں گا, اس نے میں یہ بنوں گا. تو جب میرے یہ حالات اب کھلنے لگے اور میں گھر میں جو ہے پہلے ماں سے پیسے مانگتا رہا, پھر باپ سے مانگتا رہا, یقین جانیے جب کھاتے پیتے گھر کا ایک بچہ آپ سے کہ مجھے 500 روپیہ دے دو, آپ کو عقل ہوئی سی کھاتے پیتے گھر کا بچہ 500 مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے. اور میرے ساتھ خود اس علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا, میرا یہ واقعہ رک نہ جائے. یہاں کی میٹر کی بات کرتا ہوں اور کئی سالوں پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے جب کئی سارے بچے اس میں ملوث ہو گئے تو کچھ گھر میں سنجیدہ افراد بھی تھے, تو انہوں نے مجھے کال کیا, گھر کے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ آپ ان کو تھوڑا لیکچر دیں, سمجھائیں. تو میں نے ان کو سمجھایا جو بھی میری جو ہے وہ تھی صلاحیت. اس کے بعد ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان مجھے چھوڑنے کے لیے آیا, اور اس سے پہلے 1-2 مرتبہ اس نے 500 روپئے مجھ سے مانگے تھے, اور اس وقت یہ چیز اتنی عام نہیں تھی. تو میں سوچتا تو تھا یہ اتنے کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہے, مجھ سے بھی 500 روپئے مانگ رہا ہے, اور پھر اسے واپس بھی نہیں دیے. پھر اس دن آتے ہوئے اس نے ایک جگہ گاڑی روکی, ATM میں گیا, میرے پیسے دیے, اور پھر اس نے داستان سنائی. وہ 6-7 تھے ایک ہی گھر کے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 6-7-8 سالوں میں 60 لاکھ کی منشیات ہم نے استعمال کی. آپ بتاؤ کہ 60 لاکھ آیا کہاں سے اور گیا کہاں. اور وہ بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا. پھر اس نے کہا کہ مولانا میں جی کیسے رہا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, میں نے اپنے جسم کے ساتھ جو کیا میں جاؤں تو بہت ذہین تھا, انتہائی شارپ تھا, اور کہتا تھا کہ 3 دن میں سویا رہتا ہوں. بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ وہ ہمارا بڑا کھاتا پیتا گھر تھا اور جو ہے خوشحال گھرانہ تھا. تو کچھ دنوں کے بعد میری بہن کو احساس ہوا کہ ہمارا بھائی کسی غلط راستے پر چلا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اب اپنی ماں کا کہا کہ میں ماں کو کہوں گی کہ تم کیا کر رہے ہو. تو کہا کہ اس نے میرے پاؤں پکڑے اور کہا کہ نہیں کیا. اب اس نے بہن کی زبان بندی کے لیے کیا کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے وہ دوست آتے تھے اس کے ہاں. تو ایک دن ایسا کیا کہ وہ دوست آئے بیٹھے ہیں اور بہن کو کہا کہ چائے لاؤ. تو کہا کہ وہ 3 کپ چائے لے کر آئی, اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اور بھائی کے دوست کے لیے بھی. تو کہا کہ ہم نے باقاعدہ سوچ کے دیں. جب تینوں چائے آ گئی تو ہم نے بہن کو کہا کہ پانی کا گلاس لیا. وہ پانی کے لیے گیا تو اس نے فوراً جو ہے اسی چائے کے اندر ٹیبلٹ ڈال دی. باریک بینی سے پھر نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کون بیٹھے, بے شک سوسائٹی, لیکن آپ ذرا آنکھیں کھول کر کے رکھیں, دماغ کھول کر کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے بچے کا دوست بن کر آ رہا ہے یہ آپ کے بچے کو نہیں آپ کے پورے گھر کا قاتل نہ بن جائے, یہ آپ کے مال کی بربادی کا سبب نہ بن جائے, یہ پورے آپ کے گھر کو لینا ڈوبے. اور سچی بات ہے گھر کے سارے نشے میں نہ بھی مبتلا ہوں. جب ایک گھر کا بچہ مر جاتا ہے بے موت کے تو وہ گھر زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں زندگی میں فراد, آدمی بچ جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا. جب نوجوان سوسائٹی کا مرتا ہے اس کا گھر مر جاتا ہے, اس کی ماں مر جاتی ہے, اس کا باپ مر جاتا ہے, اس کی بہنیں, چچیاں, چچے, ماموں, مامیاں مر جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ ڈال دیا, اب وہی چائے اس نے بھی پی اور وہی اس نے اظہار کیا کہ کیا ہے یہ. تو اب کہا کہ ہم نے بھی اس کو مبتلا کیا. آگے پھر جو کچھ ہوا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی اشاروں کنایوں میں ضرور بیان کروں گا. میں نے پہلے کہا کہ ہر بات چھپا کر نہیں رکھنی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ نشہ عزتوں کا بھی دشمن ہے, اور ہماری یہ جو مشرقی سوسائٹی ہے یہ بڑی عزت والی سوسائٹی ہے.
یہاں سب نشے کو برا سمجھتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ ہماری مشرقی سوسائٹی ماشاءاللہ ایک ایسی سوسائٹی ہے، یہاں سب ایک دوسرے کی عزتوں کا اور اپنی عزتوں کا، یہ وہ کوئی ننگا معاشرہ نہیں ہے مغربی معاشرہ۔ تو کہتے ہیں کہ کرتے 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 جب ہم دونوں بہن بھائی کو ضرورت پڑتی تھی پیسوں کی، پھر میں نے اپنی بہن کی عزت اپنے سامنے نیلام ہوتے ہوئے دیکھی، اور کہا کہ پھر وہ وقت آیا کہ ایک دن جو ہے میرے گھر پر فون آیا میرے باپ کو کہ آپ کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فلاں جو ہے وہ جگہ کے اوپر ڈیڈ باڈی کی شکل میں پائی گئی ہے، آپ آ کر اسے وصول کر لیں۔ یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، یہ ہو رہا ہے، اور یہ کسی اور کی نہیں، میرے آپ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ کا گھر میرا گھر ہے، میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ آپ سوچیں کہ دوسرے گھر میں، اور نہیں، وہ میرا گھر ہے۔ اگر یہ آگ ابھی وہاں ہے تو کل یہ آگ، دھواں تو آج ہی پہنچ جائے گا، آگ بھی پہنچ جائے گی۔ اگر ہم وہیں اس کو بجھانے کی کوشش، اگر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ عبداللہ کا مقام چل رہا ہے، میں تو فتح محمد ہوں، ارے یہ بجھاؤ جا کر وہیں، اگر وہاں نہیں بجھائیں گے دھیرے 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 یہ آگ یہاں پہنچے گی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ پھر میں اپنی اس بات پر آتا ہوں کہ سوسائٹی کا سب سے بڑا دشمن نشہ، سب سے بڑا دشمن نشہ۔ عزت یہ لے جاتا ہے، دولت یہ لے جاتا ہے، اور جان یہ لے جاتا ہے، ڈگریاں اور ترقیاں وہ تو رہ گئیں دور۔ وہ گھر کبھی عزتوں کا نسلوں تک سوچے ہی نہ، جس گھر جس سوسائٹی کے اندر نشہ آ جاتا ہے، وہ سوچے ہی نہ۔ یہ جو آج آپ کو چمکتی کار نظر آ رہی ہے، یہ کار نہیں، یہ نسلیں سو جائیں گی، ہے نا۔ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، جو ادب سے میرا تعلق ہے، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ جب آدمی اس طرح جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، یہ انجوائے نہیں ہے، یہ گندگی کھانا ہے۔ انجوائے اس کو تھوڑا کہتے ہیں، انجوائے اس میں ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کا گھر پیسے میں آگے بڑھ رہا ہے، آپ ڈگریوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ عزتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے بچے صحت مند ہیں، آپ کے بچوں کو جو ہے شعور ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، آپ کے بچے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے بچے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ترقی ہے، یہ انجوائے ہے۔ نشہ کر کے اور صاحب یہ اس طرح مار رہا ہے بیوی کو ظالم کہ امان والحفیظ، اس طرح ڈنگروں کو کوئی نہیں مارتا، حیوانات کو اس طرح کوئی نہیں مارتا۔ یہ اپنی بہن کو مار رہا ہے، یہ اپنے چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے، یہ گھر کی چیزیں توڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو دنیا تو اس کی ویران ہو جاتی ہے۔ میں سارے مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق، چونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کو بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو حالت نشہ میں چلا جاتا ہے وہ مومن نہیں رہتا اس وقت۔ تو وہ اپنے مذہب سے بھی گیا، وہ اپنی دنیا سے بھی گیا، اور جو اگلی دنیا ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، وہ اس سے بھی گیا، تو وہ بھی اس کا برباد، یہ بھی اس کا برباد ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف انتہائی فکر مندی کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا اس وقت جو جس چیز سے ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی دوسری چیز ہمیں نہیں مٹا سکتی، یہ چیزیں مٹائیں، یہ چیز سوسائٹی کو ختم کر دے گی۔ یہ ہماری ساری چیزوں، بہت ساری جگہ پر ہم سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان سٹی کا ایک واقعہ ہے، ایک کروڑ پتی خان والا، اور گھر کے اندر ایک ہی بچہ تھا۔ بہرحال اس مالک کی مرضی ہے، کہیں ایک ہوتے ہیں، کہیں دو ہوتے ہیں، کہیں 10 ہوتے ہیں، اور نتیجتاً وہ بھی چلا گیا۔ اس لیے اس کو ایک روٹین کی کارروائی نہ سمجھے کہ وہ حکومت کی طرف سے ایک شعبہ ہے اور ہم چلیں اس پر بیٹھیں فوٹو کھنچوائیں، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا دھرم ہونا چاہیے، ہمارا فیتھ ہونا چاہیے، ہماری ضرورت ہونی چاہیے کہ ایک آگ لگی ہے سماج میں، اور اس آگ کو ہم بجھائیں۔ اگر اس آگ کو ہم نہیں بجھائیں گے تو اس آگ کے اندر سب جل جائیں گے،
ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ دنیا سب کو جلسا کر کے جو ہے وہ رکھ دے گا. اس کی طرف ہمیں کئی سارے نوجوان بہترین جو ہے وہ کاروبار تھا، تجارت تھا، اس کی نظر ہوگی. اور اس کے لیے جو مختلف طریقے ہیں، ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بچہ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، آپ اس بچے کو ڈاکٹروں تک پہنچائیں، آپ ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ مزید اس کے سینٹر جو ہے یہاں قائم کیے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کو کے سامنے دیکھیے ہمارا ہے بھی کیا ہے کہ ہر آدمی اس مصیبت میں لگا ہوا ہے. میری ضرورت کی حد تک یہ اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کو بچوں کو اچھی باتیں بتانے کا ٹائم ہی نہیں. آپ ان کے سامنے دنیا کے بڑے لوگوں کی باتیں کرو، رات بیٹھ کر دنیا کے ترقی یافتہ نوجوانوں کی باتیں کرو کہ دیکھو ہماری تحصیل کا بندہ، ہمارے گاؤں کا بندہ، ہماری برادری کا، ہمارے پڑوس کا وہ لڑکا دیکھو جو ہے IPS بن گیا، IAS بن گیا، کیا اس کی. یہ جب آپ بات کریں گے آپ کے بچے کو بھی اس کے کوئی راستہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کی. جو لوگ چلے گئے دنیا سے، ہمارا یہ ملک جن لوگوں نے تعمیر کیا جو ہے گاندھی جی ہیں، تو آپ کہیے اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی سب باتیں اچھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی کوئی بڑا وہ اچھائیوں کو اپناتا ہے. تب گاندھی جی جب جو ہے وہ برطانیہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اپنی اس زندگی کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے جو ہے ماں باپ نے جو جو باتیں مجھے کہیں ان میں سے ایک یہ قسم دلائی تھی کہ کبھی نشہ نہیں کرنا تم نے جا کر. تب وہ اتنا بڑا شخص بنا کہ دنیا کے اندر ہیرو بنا، ایک ملک کی تعمیر کی، ایک ملک کے نظام کو اس نے جو ہے وہ بنایا، تعمیر کیا. تو بڑے لوگوں کی جو ہے چیزیں، جو مذہبی لوگ ہیں اپنے بچوں کو مذہبی لوگوں تک پہنچائیں، ان کو مذہبی جو ہے وہ ماحول دیں. جو ہے دیکھیے سب سے بہتر چیز جو ہے دنیا کے اندر کسی کو کسی چیز کا عادی بنانے کے لیے، اور یہ بہت عام سی بات ہے، آپ چاہتے ہیں میرا بچہ تاجر ہے، اس کو بڑے تاجروں کے پاس 10 دن بٹھائیں، 10 دن کے بعد وہ کہے گا نا میں بہترین قسم کی دکان کھولوں گا. آپ چاہتے ہیں میرا بچہ لیڈر بن جائے، آپ اس کو 10 دن لیڈر کسی کے ساتھ لگا دیں. اور ایسا ہوا یہاں، جو لوگ لیڈروں کے گھروں میں تھے وہ خود لیڈر بن گئے ماشاءاللہ. جو منسٹر کے ساتھ چلتے رہے 10 سال بعد وہ منسٹر بن گئے. بہت ساری مثالیں ایسی. تو بچوں کو اچھا بننے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ، اچھے لوگوں کی سوسائٹی لوگوں کو اس کی کوشش کرو. یہ سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے. میں ایسی ایسی داستانیں آپ کو سنا سکتا ہوں اس پر کہ آپ رو پڑیں گے. غفلت کے ساتھ مت رہو. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ بچے کے اندر عیب نہیں اور آپ بچے کو کہنا شروع کر دیں تو اس سے بھی وہ عیب والا بنتا ہے. سختی سے نہیں، دنیا میں محبت سے، پیار سے جو ہے. تو بچوں کو یہ گھر میں بیٹھ کر تعمیر و ترقی کی باتیں کریں. اور اس سے پہلے دیکھیے انہی لوگوں کو بینکر کام آئے جن میں پہلے بنائے ہوئے تھے. ادھر سے گولے آنا شروع ہو تو آپ کہیں اب بینکر بنائیں گے ہم، یہ نہیں بن سکتے. آپ کہیں میرا گھر محفوظ ہے، نہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کا محفوظ ہے. دوسرے کی مثال دے کر اپنے بچوں کو سمجھاؤ، دیکھو وہ کتنا اچھا بچہ تھا، زندہ رہتا، انجوائے کرتا لائف کو. اس مالک نے لائف دی اسی لیے ہے. ٹھیک ہے کہ آدمی لائف انجوائے کرے، جو اس نے کوئی مجبور بنا کر نہیں انسان کو بھیجا. وہ لگ چاہیے کہ انجوائے کا غلط ہم مفہوم سمجھیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ باتیں سمجھاؤ، بیداری پیدا کرو بچوں کے اندر. اور پھر بڑی گہری غیر محسوس نظر رکھو، کیونکہ آپ رکھیں گے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرا پیچھا کرنا تو کبھی اس سے بھی اچھے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ محسوس بھی نہ ہونے دیں اور پیچھا بھی کریں ان کا. اور جہاں آپ کو لگے کہ ذرا سی کوئی بات ہے، اپنے دوستوں کو، خیر خواہ دوستوں کو کہہ کر رکھیں. ہمارے معاشرے کی کیا مصیبت ہے، میں نام لے کر نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں کی ایک سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کا ایک گھرانہ ہے جس گھر کے اندر میں 20 درجن سے زیادہ آفیسر ہیں ماشاءاللہ. تمام بھائی بہت ہی رچ قسم کی فیملی ہے. تو ان گھروں کے اندر ایک لڑکا بھی لڑ گیا. میں نے ان کے چچا سے بات کی، میں نے کہا آپ کے بچے اتنے اچھے، بہت مبارک دی. میں نے کہا اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے پڑھ جائیں اور پڑھے نہ کم از کم خراب ہونے سے بچ جائیں. پھر میں نے کہا یہ آپ کا، ان کے والد صاحب اتنے بڑے افیسر بھی تھے اور بہت اچھے آدمی ہیں. ان کا وہ کیسے بگڑا؟ کہا مولانا میں نے 2 سال پہلے اپنے بھائی کو بتایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارا یہ بچہ
بگڑ رہا ہے. کہا اس نے اتنی میری بےزتی کی اور بات کرنا چھوڑ دی. اور پھر اس دن اس نے اقرار کیا جس دن منجا کوٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جناب آپ کا بچہ یہاں اریسٹ ہے اور اس جرم میں اریسٹ ہے. اس دن بھائی نے کہا یار معاف کرنا ہے. میں نے کہا نہیں معاف کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن میرے لیے بھتیجا بیٹے جیسا ہے. تو اس لیے اپنے دوستوں کو کہہ کر رکھیں, اپنے پڑوسیوں کو, کہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اگر میرے بچے کی غلط ایکٹیویٹی دیکھیں تو مجھے کان کے اندر کہہ دیں, اور پھر اس کے بچے کی ہمیں معلوم ہو تو بہت محبت سے, ایسے نہیں, اس کو بلائیں گھر میں, پہلے اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کو کچھ گفٹ دیں, اس کو کچھ کھلائیں, پھر بالکل اپنی جگہ اس کو بٹھا کر کے اس کی عزت, اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے. بعض اوقات برائیوں کو ہم ایسے ختم کرنا چاہتے ہیں جس سے اور برائیاں پھیل دیں, وہ نہیں. تو یہ میری گزارشات ہیں. میں ماسٹر ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھے کام کا کہنے کا انہوں نے مجھے موقع دیا. دیکھیے ہمارا ملک جب آزاد ہوا, یہ بطور خاص رکھیں, جب ملک ہمارا آزاد ہوا اور آزادی کے بعد جو دستور بنا ملک کا, جو آئین بنا, جو لا بنا ملک کو چلانے کے لیے, بنیادی دستوری ہدایات میں یہ چیز تھی کہ 50 سال میں ہم نے ملک کو نشہ فری کرنا. لیکن ملک کیا, آج پوری سوسائٹی جو ہے اس میں جل رہی. تو قانون کا تقاضا بھی ہے, ملک کا آئین اور دستور بھی ہمیں یہ کہتا ہے, ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. مذہبی پہلو کو زیادہ میں نے اس لیے لیا کہ یہ مخلوط سوسائٹی, ٹھیک ہے کہ جب ہم مذہبی بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید, حالانکہ مذہب کی تعلیم بہت اچھی ہے اور وہی انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے, وہی مذہبی تعلیم ہی انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن میں نے آپ کو سوسائٹی اور سماج کی ضرورت سمجھ کر یہ چیز بیان کی. تو آپ اس کی طرف جو ہے کہ مذہب بھی یہی تعلیم دیتا ہے, ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے, اور انسانیت بھی یہی کہتی ہے. دیکھو انسانیت ترقی کرے گی عقل کی وجہ سے, عقل ختم ہو گئی تو آدمی حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. بھئی کوئی بیل, کوئی بھینس, کوئی ڈنگر, کوئی کتا نالی میں بیٹھا ہو آپ کو تعجب تو نہیں ہوتا, لیکن انسان, جس انسان کے لیے گھر ہے بہترین, خوبصورت ہے, وہاں اے سی ہے, وہاں جو ہے بہترین سونے بیٹھنے نیچے اوپر کے لیے اچھی چیزیں ہیں آرام دہ, تو انسان اتنا گر جائے وہ اس کو چھوڑ کر گندی نالی میں پڑے, تو یہ انسانیت ختم ہونے کی بات ہے. لہذا اس کو ہمیں بڑھانا ہے. ایک تو آپ کے نظام کے تحت جو بات ہوئی وہ تو ہے, لیکن میرا درد دل ہے, اور آپ لوگ 20 لوگ 25 لوگ 30 50 لوگ نہیں ہیں, آپ ہر آدمی سوسائٹی کا ایک لیڈر ہے, ادارے کا لیڈر ہے. اگر ہم اس کو درد دل سے لے کر, اس دل کے اندر سے جو ہے وہ لے کر اس درد کو جو ہے آگے چلیں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اس سے پاک نہ کر سکیں. یہ ہماری یاد رکھیں, نشہ انسانیت کا دشمن ہے, نشہ انسانوں کا دشمن ہے, نشہ عزت کا دشمن ہے, نشہ جان کا دشمن ہے, نشہ نسلی بقا کا دشمن ہے, نشہ جو ہے وہ دنیا کا دشمن ہے, ترقی کا دشمن ہے, امن کا دشمن ہے, عافیت کا دشمن ہے. یہ ایسا 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 برا جرم ہے کہ ہر خوبی کو کا یہ دشمن ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ. ایک نشہ جب آتا ہے وہ ساری برائیاں اپنے ساتھ لاتا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے اس کو پاک کرنا ہے, اس کا ارادہ کرنا ہے, اس کے لیے کوششیں کرنا ہے.